عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم نے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ ہم نے ان سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ انسان ہر ایک سے سیکھ نہیں پاتا، ہر ایک سے لے نہیں پاتا، ہر ایک سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کے بارے میں اگر اس کا ذہن بن جائے کہ یہ بندہ بالکل عام سا ہے، کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی خاص درجہ نہیں رکھتا، تو انسان کے ذہن کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اس بندے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں ماں باپ کا، اساتذہ کا، مشائخ کا، علماء کا، اپنے بڑوں کا ادب کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اسلام کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ ذہنی طور پر جس آدمی کو جتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جتنا زیادہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر جتنا کسی کو بڑا جانتے ہیں، اتنا ہی اس کی بات کی آپ کے دل میں اہمیت بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس شخص کو ہلکا جاننا شروع ہوتے ہیں، جیسے جیسے آدمی سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تو شیشے میں بھی اتار لیتا ہوں، نہیں وہ میں نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر وہ ہو گیا تھا، جیسے جیسے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا، یہ نقصان اس کا ہوتا ہے جس کی تربیت ہو رہی تھی، جس کو نفع ہو رہا تھا۔ یہ جو ایک قومی سطح پہ سازش کی گئی نا علماء کا مقام کم کرنے کے لیے، اور ایک زبردست پراپوگنڈے کے طور پر علماء کی بدنامی کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ملت کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا؟ فرض واجب جو ضروریات ہیں ان کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں، یعنی اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اتنے جدید ذرائع ہیں دین سیکھنے کے، اس کے اندر بھی اب لوگ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ طلاقیں 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، درست نہیں ہے کام، اور اگر دیں گے تو ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ کی ہماری ضرورت کی ایک پورا پراپوگنڈا کیا گیا، ہلکا کیا گیا، لفظ پیر کو اتنا زیادہ بدنام کیا گیا کہ وہ ایک جہالت کی علامت بن گیا، جہالت کی علامت کہ جی پیر صاحب، اچھا پیر صاحب کو چھوڑو جی یہ تو نہیں، پر ایک پورا منظم پراپوگیٹ کر کے ایک پوری ترتیب کے ساتھ اس کا ملت نے نقصان اٹھایا ہے۔ ہم بھگت رہے ہیں، بھگت یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ پوچھ لیں کسی شخص سے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے مولوی دیکھے ہیں پر مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ اس نے اینک یہ لگائی تھی کہ میں نے تو ان کو نذرانہ دے کے بلایا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں کہ کوئی شے نہیں میرے پاس، یہ سارے ایسے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن کی نفسیات میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے یہ لوگ، بس ایک بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بندوں کی بات ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا تو رب تیرے گمان کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں تو جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ تو رب کریم کی ذات جو بغیر تفریق کے فضل کرنے والی ہے، جب اس کے بارے میں یہ نظریات ہمیں دیے گئے کہ تمہارے گمان کے مطابق بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں، تو صاحب ہم نے یہ کیا کہ تیزی کے ساتھ ادب کا دائرہ لوگوں نے چھوڑا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، میں بڑا سوچ سمجھ اور بڑے غور کے بعد اللہ کے فضل سے دیانتداری سے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی نے پیالہ سیدھا کر کے، ذیل صحیح کر کے، عقیدت پوری رکھ کے اور ادب پورا کر کے کسی سے کچھ سیکھنا چاہا ہے نا، تو بندے نے کیا دینا تھا؟ عقیدت اس نے بندے سے کی ہے، پر میرے رب نے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔
یعنی اگر آپ کے نظریات ٹھیک ہیں، آپ ادب والے ہیں، آپ سیکھ لیں گے، آپ کو مل جائے گا. لیکن میرے بھائی اس بندے نے یہ سوچ لیا چھوڑو نہیں. جتنا کوئی بندہ آپ کے ذہن میں اونچا، جتنا کوئی شخص آپ کے ذہن کی سطح پر بلند ہوگا، اتنا ہی اس سے فیض لینا آپ کے لیے آسان ہوگا. جتنا آپ کسی کو بڑا جانیں گے، بڑا کہ کوئی شخص ویسے دور سے آیا ہو نا، یعنی بیچارہ بالکل میری طرح فل بھی نکما ہو، آیا دور سے ہو، کہا جائے کہ افریقہ سے آیا ہے بے شک اتنا مرضی نکما، لیکن ایک ذہن میں نا چیز فٹ ہوتی ہے کہ نہیں بندہ افریقہ سے آیا. ایک ذرا بات سنو نا بھلا، کیوں کہ یہ ایک نفسیات ہے. مطلب ہمارے یہاں نا ہم دیہاتی لوگ ہیں تو بڑا عرصہ تک سنتے رہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب باہر کے پڑھے ہوتے، وہ جی باہروں پڑھ کے آیا ڈاکٹر. تو آپ یقین کریں کہ بیچارے سادے لوگ جلدی دوائی لینے چلے جاتے باہر سے پڑھ کے. وہ تو جب فیلڈ میں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں ڈاکٹر بننا مشکل ہے، باہر جا کے پڑھنا آسان ہے. لیکن ہمیں یہ نفسیاتی طور پر نیچے لکھا ہوتا تھا ڈاکٹروں نے MBBS امریکہ، چائنا. یہ میری بات آپ سمجھ لیں، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. جتنا آپ نے کسی کو کہا کہ یہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، آپ کی نظریاتی طور پہ ایک اماں جی میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، بڑی ضعیف تھی، کمزور تھی، میرے محلے کی تھی. تو وہ اکثر نہ وہ آتی تھی تو کہتے تھے حضرت صاحب دم کر دو. تو میری شاید دادی کی عمر بھی تھی اور تھی بھی بڑی نیک تھی، بڑی سادی، میں دم کر دیتا تھا، اماں ٹھیک ہو جاتا. اماں نے ایک دو دن کچھ ایک دو اور بوڑھے بھی میرے پاس بھیج دیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا، میں دما والا پیر ہی نہیں. وہ تو اماں کا نظریہ بن گیا ہے. تو میں کچھ سفر کرنے لگ گیا، اماں بیمار ہو گئی. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پیر صاحب ایک دن میری اماں نا بڑی تکلیف میں تھی، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھنا. کہتے میری اماں بڑی تکلیف میں تھی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سا نا، وہ بڑے مصروف رہتے ہیں، میں جاتی ہوں تو ملتے نہیں، تھوڑا پانی دم کرا کے لا دیں، میری ذرا طبیعت کو سکون ہو جائے. کہتے ہیں ماں تکلیف میں تھی، اگر کہ جھوٹ بولنا درست نہیں، لیکن میں مدرسے آیا، خانقاہ شریف میں حاضر ہوا، آپ کوئی نہیں تھے. میں نے گھر جا کے کہا میں دم کرا رہا ہوں. کہتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میری اماں نے پانی پیا، وہ بڑی تکلیف میں تھی، پر میں ہو کے آیا، اس نے پیا تو وہ سکون سے سو گئی. وہ نہیں سمجھ رہی آپ کو میں نے کہا. آپ میری بات کو سمجھیں، آپ اس کو سمجھ لیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ ایک بندے کا ذہن بن گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے میرے حق میں، یہ بندہ میرے حق میں یہ صحیح ہے، اس کا ذہن بن گیا نا. لیکن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے جو مولانا صاحب ہے دور دور سے لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ گئے، پر ہمارے بچوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، حالانکہ مسجد ہم نے بنائی ہے. لیکن وہ جو دور سے آئے تھے نا وہ حضرت صاحب سمجھ کے آئے تھے. اور تم نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ یہ مولوی ہے جسے ہم 18,000 تنخواہ دیتے ہیں. تو تمہاری سوچ میں ان بچوں کی سوچ میں بڑا فرق تھا. اللہ کرے کہ میں نازک مسئلہ چھڑنے لگا ہوں، آپ کو میری بات کی سمجھ میں آئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا پیر کامل نہیں، یہ بیچارے کچے ہیں، ان کا یقین کامل نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کچے ہیں بیچارے، یہ کچے ہیں. ہمارے صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے تو یقین کامل کر کے کسی کے پیچھے لگ جا، تو یقین کامل کر کے لگ جا، ہو سکتا ہے تیرے یقین کی وجہ سے اللہ اسے کامل بھی بنا دے، تیری وجہ سے کامل بن جائے، لیکن مزاج ہی نہیں ہے. اب کافر کیا سازش کر رہا ہے؟ کافر بلا کیا سازش کر رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو اور کسی کو تو چلو ہم نے سازش کر کے کچا کر لیا تھا، ہر چیز سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے، پر ان کے نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹا. آپ کو بتاؤں مسلمان کا نبی پاک سے رشتہ اتنا تگڑا ہے کہ حضور کا بولنا بھی مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور نبی پاک جہاں جہاں چپ رہے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے. یہ وہ دستی ہے مدینے والے رسول کی کہ جن کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے. اور جہاں حضور نے کوئی اشارہ کیا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں، یہ لفظ ہے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں. کوئی بھی کتاب کھولو گے نا
اس میں خالی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر محدث نے لکھا ہوگا، اس طرح لکھا ہوگا کہ حضور نے اشارہ کر کے بتایا، اشارہ کر کے، اس طرح جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اب سمجھو میں کیا کہنے لگا ہوں، صرف میرے نبی پاک کی باتیں ہی محفوظ نہیں، میرے رسول کے تو اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جو اشارہ کر دیا نا حضور نے، یوں 2 انگلیاں، وہ اشارے بھی کتابوں میں۔ کافر بڑا پریشان ہے اس بات سے، بڑا پریشان۔ میری ملت کا جوان بالکل نہیں بات مانتا کسی کی، بالکل نہیں کھٹے ہوئے، بالکل وہ سارے کہتے ہیں نافرمان ہے، غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب اسے کہا جائے نا یہ نبی پاک کی حدیث ہے، اور اس بیچارے نے کبھی دیکھی بھی نہیں مشکوٰۃ شریف کس طرح ہوتی ہے، اس نے ترمذی شریف کی گدے کی بھی زیارت نہیں کی، اس نے بخاری شریف کا کور بھی نہیں دیکھا، اس نے نہیں مسلم شریف کی زیارت کی، لیکن کسی نے بتا دیا یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو بڑا بھی اگر نافرمان ہے تو کہتا بس ٹھیک ہے، حضور کا فرمان آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ قرب تھا مسلمان کا نبی پاک کے ساتھ، اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ۔ آپ یقین کر کے جانیں، کسی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ عرب شریف سے آیا، یہ نبی پاک کے گنبد شریف کے اندر جاتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، نوکری کرتا ہے، میں قربان جاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے مسلمانوں نے نا اس کے ہاتھ نہیں چھونے، پیر بھی چھونے، دروازہ رسول پہ رہتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ شاید یہ ان پڑھ بندے یہ کام کر رہے ہیں، تو میاں صاحب بول کے کہنے لگے ان پڑھ نہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا اور چلو وکھیاں ہی تک لے لیں، ہوں ملے ہوں تے ساجن ملے ہوں ناساں لگ پئیاں، لوگوں نے نا پیار کیا، ادب حضور کی نسبتوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ شریف میں تھا، ایک صاحب ایک جگہ لے گئے، نے بتایا کہ یہاں نا، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کوئی حوالہ پڑھا ہے، کسی جگہ کوئی نقشہ ذہن میں ہے کہ یہاں سے حضور کی اونٹنی گزری تھی، اس پتھر پہ نا سرکار کی ناکہ مبارک کے پیر لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو میں جو بھی کوئی بات آگے کرتا بتاتا، میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن میرے ساتھ جو 2 جوان تھے نا، انہوں نے میری پوری بات بھی نہیں سنی، اس کا پورا سوال بھی نہیں سنا، انہوں نے جلدی سے وہ جگہ چوننی شروع کی، جلدی سے۔ یہ جو قربت تھی نبی پاک کے ساتھ مسلمان، اور اس قربت کو قرآن پاک نے بیان کیا، لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ٹیپ چلاتے ہو تو والیت کا پتہ ہوتا ہے، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، اب 3 نمبر پہ۔ میری آواز کے والیت کا آپ کو پتہ ہے کون سے نمبر پہ چل رہی ہے؟ اپنی آواز کا پتہ ہے آپ کو؟ انسانی آواز کا والیوم نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ بولنا اور ذرا اونچا بولنا، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن آپ بات کو سمجھیں، کیسے تولیں گے، کیسے ناپیں گے، کیسے پرکھیں گے کہ آواز کتنی ہونی چاہیے؟ آواز کا وزن کوئی نہیں، پیمانہ کوئی نہیں، تولے کیسے، ماپے کیسے؟ رب کریم نے فرمایا یہ مسئلہ تمہارا ہے، بس تمہیں کہہ دیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یا اللہ اگر غلطی سے ہو ہی گئی تو، اگر غلطی سے ہو ہی گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری غلطی سے بھی آواز اونچی ہو گئی، اگر ہو ہی گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پیچھے تم نے اگر ہر سال بھی حج کیا ہے اور تم نے جولیاں بھر بھر کے ثقافتیں کی ہیں اور مسلح پہ تم نے ساری راتیں گزاری ہیں، تو یاد رکھنا عمل اس کا قبول ہے جس کے سینے میں ادب رسول ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صاحبو غور کرو، اتنا زیادہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری ایک صحابی تھے، شکل سماعت کا مسئلہ وہ اونچا سنتے تھے، یہ جو بندے اونچا سنتے ہیں بولتے بھی اونچا ہی ہیں، یہ اونچا ہی بولتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے سارے بہرے ہیں، تو وہ ذرا اونچا سنتے تھے تو بولتے بھی اونچا تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر کے اندر جا کے رونے لگے، پچھلے کونے میں جا کے کہ اوہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، حضور کے سامنے میں اونچا بولتا تھا، یہ مجھ سے کیا ہوا، رونے لگے۔ 3 دن جب نظر نہ آئے، اچھا دیکھو ایک بات سنو،
بہانہ بھی تو بن سکتا ہے نا، لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں نا، وہ نہیں جی میں میرے لیے نہیں ہے مسئلہ، میں تو اونچا سنتا ہوں، میری تو مجبوری ہے کہ بڑے سفر ہو گیا نا، آج ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں بڑی مجبوریاں بعد میں سطح پہ جاتے ہیں، ہمیں فلانا ہو گیا، ہمیں فلانا ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے بندہ مجبوریاں خود پیدا کرتا ہے، یہ خود مجبوریاں پیدا کرتا ہے، نہ پیدا کریں تو ہر چیز ٹھیک رہتی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے شکل سماعت ہے، میں اونچا سنتا ہوں، یہ بہانہ کر سکتے تھے، سارا مدینہ جانتا ہے اونچا سنتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی تو گھر کے پچھلے کونے میں رونے لگے، 3 دن آئے نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ ثابت بن قیس نہیں آتے، اس کی حضور وہ تو روتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ان کا خیال ہے آیت میرے بارے میں آئی ہے، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس بھولے کو بلا کے لاؤ۔ کسی نے کان میں جا کے کہا چل تجھے مدینے والے نے بلایا، تو جے محبوب بھلاوے ایک دم، پھر اسی سر نو پیر بنائیے، اور سر منگے تے سر دے دئیے، تو کدے بھی دیر نہ لائیے، سننا بات ہو اسے یاد رکھنا، یار کا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے ہی مر جائیے، آدم یہاں کے لائیے نہ، یہاں تے لائیے نہ، تے یہ لائیے تے پھر توڑ دیوائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا تو سر پٹ دوڑے اور آئے اسی کے قدموں میں، یا رسول اللہ جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، اونچا سنتا مجبور تھا، حضور میں نے تو بچے تیرے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، حضور میری جوانی قربان، حضور ساری غلطیاں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی بےادبی کا تو حضور سوچ بھی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ روتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، پھر حضور نے سینے لگایا اور فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے تو سن، پھر رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جتنا سرکار کی ذات کو بلند و بالا جانیں گے، جتنا آپ ذہن بنا لیں آپ جتنا جان سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، پکے سچے سچے کھرے آ رہے۔ کسی نے کہا نبی پاک ہو لیا تو بیان کرے کس طرح سے تھے؟ صحابی ہیں، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو صحبت میں رہے، صحابی کا معنی صحبت میں رہنا، حضور کا حلیہ تو بیان کریں۔ تو آپ فرمانے لگے سنو یارو، کہنے لگے حلیہ تو وہ بتائے گا نا جس نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہوگا، ہماری اتنی جرت ہی نہیں تھی۔ مد چند بدل شاشانی ہے، وہ مت چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی، ایک گستاخ اکھی کتھے۔ آپ صوفیہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کبھی بات کو دیکھیں، ایک گستاخ اکھی تے کتھے جاڑی اتنی اونچی، اور پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولنی، وہ چپ کر میرے۔ یہ آپ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کا زیادہ کلام اپنے آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بولن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا آج یہ جو خاطر شائع کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ مسلمان مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پر میری بات سچی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ جو تاجر ابھی تک سوچ رہا ہے نا کہ فرانس سے فلانی شے آتی ہے تو میں بچوں گا کیسے، فلانی وہاں بھیجتا ہوں تو میں بچوں گا کیسے، مجھے پتہ ہے کون کون کس کس جگہ کیا سوچتا ہے، اور جن کو پتہ ہے نا میرے بچے وہاں رہتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے نا میرے پاس پاسپورٹ ہے، اور جن کو پتہ ہے نا میں نے آنا جانا ہے، مجھے پتہ ہے کون کون ہے جنہوں نے فلانا فلانا لیبل بھی لگایا ہوا ہے، پر آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں تو ذرا غور کر کے کرتے ہیں، اور ذرا جچی تلی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لو فرانس ادھر رہے گا، تیری قبر میں آئیں گے تو مدینے والے رسول آئیں گے۔ اچھی باتیں کرتے ہو، سوچ سمجھ کے چلنا چاہتے ہو۔ حضور کے معاملے میں بھی یہاں تو لوگوں نے وہ چیزیں بھی بھلا دی جو کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اپنا جو نبی پاک کے ساتھ جذباتی تعلق تھا اس پر لوگوں نے آنچ نہیں آنا۔ ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے کتابوں میں کہ الامر فوق الادب، جب حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم ماننا ہے۔ اور آج کل کے مرید اور شرمے سیانے بھی بڑے ہیں، وہ ادب نہیں کرتے، حکم ہی مانتے، وہ نا وہ مانتے حکم ہی ہیں، کہتے حضرت صاحب بھی دھیان دینے
ہے نا جی. حضرت صاحب یہ بھی دھیان رکھنا کاروبار بھی کرنا چاہیے. حضرت صاحب بھی دھیان رکھنا بالاں کا بھی خیال. حضرت صاحب وہ بڑے سیانے ہیں, ان کو پتہ ہے حضرت صاحب نے کتے کتے کی آخیا وہ لینا بکری کچھ نہیں دے, اور اس کی ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں جو حضرت صاحب نے کہا ہے نا. تو باقی پتہ سارا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ حضرت صاحب جو انہوں نے مرضی دا کے ہے نا وہ سارا. یہ ہمارے شاگرد بڑے سمجھدار ہیں مدرسے میں پڑھنے والے, یہ بڑے سیانے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود فرمایا. تو میں کہتا ہوں فرمانا اور ہوتا ہے, رضا اور ہوتا ہے. فرمانا کئی دفعہ اور ہوتا ہے, رضا چلو تم نام ہی سمجھ آئے تو میں نے تو لگ دی پئی. آپ میری بات کو سمجھیں, فرمان اور ہوتا ہے, رضا اور ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. اکثر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا تو بات اور تھی. ایک شخص نے آگے کہا میں جاؤں تو کیا اسے رسیاں باندھیں گے؟ اس نے کہا جاؤں تو جا, لیکن دل تو کر رہا تھا نا کہ تو نہ جا. طبیعت تو تھی نا کہ تو نہ جا, دل تو تھا نا, لیکن تو نے وہ لفظ پکڑ لیے. اب کیا ہے وہ آپ کہہ نہیں سکتے. تو ساری زندگی یہی سنا ہے کہ حکم کی فوقیت ہے. صلح حدیبیہ کا موقع آیا, حضرت مولا علی سے بھی زیادہ کوئی ہے نبی پاک کا حکم ماننے والا؟ ہے کوئی حکم ماننے والا؟ حضور حکم کریں تو شیر خدا تلوار لے لیں, یا رسول اللہ آپ دیکھیں میں کیا کر کے آتا ہوں کافروں کے ساتھ. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تحریر کر رہے تھے کفار. تو اس معاہدے کے اندر نا جب طے پا گیا تو تحریر لکھ رہے تھے مولا علی شیر خدا, یہ کتابت کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. قریش بول پڑے, کہنے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ختم کر, اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کیا رہے گا, یہاں محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے حکم دیا, فرمایا علی اس طرح کرو, میں اگر رسول اللہ ہوں تو میں محمد ابن عبداللہ بھی تو ہوں, بات تو ایک ہی ہے. تم یہ رسول اللہ کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حکم آ گیا نا, حکم آ گیا نا, مان لینا چاہیے تھا نا. مشکات شریف دیکھو نا, حضور نے فرمایا علی اس طرح کرو, رسول اللہ کاٹ کے تو محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی چپ کر گئے. دوسری دفعہ پھر کہا لکھ دو, تو آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آئے. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو. حدیث کے لفظ حضرت علی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم سونیا یہ مجھ سے کاٹا نہیں جاتا. مجھے بتاؤ لکھا جاتا ہے تو کاٹا نہیں جاتا؟ آپ جو لفظ لکھتے ہیں وہ کاٹے نہیں جاتے؟ اور جوانوں بولو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بات جو مولا علی نے قسم اٹھا کے کہی اور رو بھی پڑے, کہنے لگے اللہ کی قسم سونیا آپ کا نام نہیں کاٹا, میری مجبوری سمجھے مجھ سے نہیں کاٹا جاتا. اے تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہنجواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی اتلو صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. بھائی اب بات کو سمجھ, یہ جتنا آپ مقام, اچھا حضور کوئی ناراض نہیں ہوئے, حکم تو سرکار کا تھا, پر حضور جانتے تھے کہ علی کے اندر کیا ہے. کیفیات والے لوگ کیفیات والے ہوتے ہیں, پر میں قلم مجھے دو میں کاٹ دیتا, لاؤ میں کاٹ دیتا. سنا یہی ہے ساری زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اگر ادب کا دائرہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ, اور یہ کام ہو رہا ہے. جب سے ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے, قلم آئی ہے, اور اس کے ہاتھ بھی آ گئی ہے, جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلانا کیسے اسے یہ. اور پھر ہمیں بدتمیز کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈر اسٹیج میں بیٹھے, ذاتیات کے اتر کے بات کرتے ہیں, کچی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے سیاسی کارکن بھی وہ ساری گندگی پہ پھیلاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اب کیا بات کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. حضور تو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو نہیں دے گا, تو گالی تم نے خود نکلوائی. یہ مہذب قومیں کرتی ہیں, اتنے بڑے اسٹیج لگا کے اپنے مخالفین کی ذاتی باتیں ڈسکس کرنا. ابو جہل سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وہ شرابی بھی تھا,
لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا تھا، وہ ظلم بھی کرتا تھا، کئی لوگوں کا مال نبی پاک نے بازیاب کروایا اس سے، لیکن آپ کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے کہ حضور نے فرمایا وہ بڑا شرابی، بڑا ظالم، نہیں کہا۔ اس لیے کہ مہذب لوگ مہذب ہوتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیمات ہوتی ہیں ان کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اپنے مخالفین کے بعد یہ منصوبہ بندی کر کے باقاعدہ، اور پھر جب لوگوں کو بدتمیز کر دیا، اب بہت سارے لوگ ہیں جو ادب نہیں کرتے، ان کی طبیعتوں سے ادب رخصت ہو گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر قوموں کو آہستہ آہستہ وہاں لے جایا جاتا ہے کہ وہ مقدس ہستیوں کے بارے میں، کیا ہمارے وطن کے اندر داتا صاحب کے بارے میں لوگ غلط باتیں نہیں کرتے؟ خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں کرتے؟ کیا وہ نظام نہیں آیا کہ لوگوں نے اسی وطن میں رہ کے صحابہ کرام کے خلاف بڑی بڑی بدتمیزیاں نہیں کی؟ یہ پرموٹ کی جاتی ہیں چیزیں، اور پھر یہ لیول بڑھایا جاتا ہے کہ جس کے مرضی خاکے بنا لو ظالموں، خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں، نوریوں کے نہیں ہوتے۔ تم کس چکر میں پڑے ہوئے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کیا خاکہ بناؤ گے جس نبی کا رب نے سایہ ہی نہیں بنایا؟ تم خاکے بناؤ گے رسول پاک کے جن کے سائے کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ورنہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آپ جب ادب کو پروموٹ کریں گے، جب آپ تقاضائے ادب کو سمجھیں گے، آپ یقین کریں گے جب ادب رخصت ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں بے سکونی آتی ہے۔ لاکھوں روپے آپ باپ کی جوڑی میں ڈھیر کر دو، لیکن ادب کے ساتھ اسے پکارو نہ تو وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ لاکھوں روپے آپ نے اکاؤنٹ میں ڈالے پر بے ادبی کے ساتھ پکارا تو سو نہیں سکتا۔ آپ اماں کے نام گھر کر دو، لیکن ایک دفعہ صرف ڈانٹ دو، سالوں نہیں سو سکتی۔ آپ کہیں گے اماں گھر تو دیا، تو اماں کہتے تو گھر پاس رکھ، لیکن پتر مجھے ادب سے بلایا، مجھے ادب سے بلایا، یہ تیرا طریقہ بلانے کا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، بیوی کو سارے خرچے دو، لیکن اگر تم نے ایک دو دفعہ اس کے ماں باپ کو گالی دے دی نا تو وہ کئی دفعہ رات کو پیروں میں بیٹھ کے کہتی ہے خامن کو کہ تجھے نہیں پتا میں اپنی ماں اور باپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، کس تکلیف سے مجھے پالا ہے، تو مجھے خشک روٹی دیا کر، ایک جوڑے میں ساری سبزیاں گزار دوں گی، پر میری ماں کو گالی نہ دیا کر۔ آپ بات کو سمجھو، ہمارے جذبات کو سمجھو، آپ دین کے ذائقے کو سمجھو۔ اگر ماں کو گالی دی جائے تو بندہ بے سکون ہوتا ہے، اگر باپ کو برا کہا جائے تو باپ سو نہیں پاتا، اور اگر معاذ اللہ کسی کے نبی کی بے ادبی کر دی جائے، رسول کائنات کے بارے میں لفظ کہے گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں امن قائم رہے گا؟ یہ کیسے رہے گا؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ہمیں ادب کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ادب کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ذوق کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، وضو کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ ذکر رسول کرنا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ ادب کریں گے، جتنا آپ سرکار کا مقام اونچا سمجھیں گے، اتنا سرکار کی باتوں کی آپ کے دل میں اہمیت پیدا ہوگی، اتنا وہ بات آپ دلچسپی سے سنیں گے۔ ادب رسول اتنا بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ صلح کے لیے تشریف لے گئے تو آنے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی نے اقامت کیا کہ جناب صدیق اکبر سے گزارش کی کہ نماز پڑھا دیں۔ صدیق اکبر نماز پڑھا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے لقمہ دینا ہے نا، امام کو بھول گیا تو لقمہ وہ بندہ دے گا جو نماز میں شامل ہو۔ ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے سکتا، اگر وہ دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہوں، پھر امام کو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پہ لفظ کہہ کے آپ لقمہ دے سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آ گئے، نماز میں شامل ہوئے تو صحابہ نے سب چھوڑ دی، اگلی صف میں گئے تو وہ بھی چھوڑ دی، این حالت نماز میں ادب رسول ہوگا۔ یہ بخاری ہے، بخاری حالت نماز میں۔ اور جب سرکار پہلی صف میں پہنچے تو صحابہ نے نا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو بتایا کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا آ گئے تو ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ حضور نے کہا وہ وقت پڑھاؤ نماز، پڑھاؤ نماز۔ جناب صدیق اکبر نے پھر قدم پیچھے ہٹایا تو میں پڑھاؤ نماز، پھر پیچھے ہٹایا، 3 دفعہ کہا حالت نماز میں۔
اب میں بخاری پڑھ رہا ہوں تو اب کسی درویش کی بات کر لوں صاحب؟ ویسے درویشوں کی کریں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں، لیکن بخاری پڑھتے پڑھتے کر ہوں۔ ایک درویش بڑی دور سے بول پڑے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہبل دیکھا، نماز پڑھا کہ میں تہبل دیکھا، میں نے کعبہ بھول گیا ہے، اب بھول گیا نہیں سب سوم صلاتا، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھا کہ میں تہبل دیکھا، او سجنا میں نے کعبہ بھول گیا ہے، بھول گیا نہیں سب سوم۔ یہ سچے لوگ، یہ خالی نعرہ نہیں، یہ درد، نماز پڑھا کہ ہم تہبل دیکھا، سجنا میں نے کعبہ بھول گیا، اب بھول گیا نہیں سب سوم صلاتا، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، نماز پیچھے آگے صدیق اکبر اللہ کے رسول مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز مکمل کرایا، سلام پھیر کے حضور نے ایک جملہ کہا، صدیق اکبر نے ایک جواب دیا، لمبی بات کوئی نہیں، اور جس نے وجہ لینا ہو وہ بخاری کے لفظوں پر بھی وجہ کرتا ہے، ایک جملہ حضور کا ایک جواب جناب صدیق کا، اور لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا نماز پڑھاؤ تو پڑھانی چاہیے تھی، ایک جملہ ایک جواب صدیق اکبر کا، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگے سونے ابو قحافہ کے پتر کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ محمد عربی کو نماز نہ پڑھائے، نماز پڑھا کہ میں تہبل دیکھا، میں نے کعبہ بھول گیا، اور وہ بریلی کے امام بولے، کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ کو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ، اور پھر کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر، اور پھر کہنے لگے میں خانہ زاد کوہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں خانہ زاد کوہنہ ہوں۔ اب آپ کو تو شعر وہ والے سنائے جائیں گے نا جو فٹافٹ ماحول ہی ہوگا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں خانہ زاد کوہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہنے لگے سونے میں نیا نوکر نہیں، میں تو تیرے گھر کا خاندانی نوکر، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہنے لگے میری دادیاں نانیاں بھی نوکر تھی سیدہ فاطمہ، میری دادیاں نانیاں کنیزہ تھی سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ کی، اور میرے نانے دادے یہ سارے نوکر ہیں سونے تیرے گھر کے، میں خانہ زاد کون ہوں، میں نا خاندانی غلام ہوں آپ کے گھر، خانہ زاد کون، اور صورت لکھی ہوئی، حضور ہمارے نام نہیں ہماری تو شکلیں موجود ہیں آپ کے رجسٹروں، میں خانہ زاد کوہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ بھائی حضور کا جتنا ادب کرو اور جتنا ادب کرو، آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوا، اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا، تمہیں نہ سمجھ آئے تو عروہ بن مسعود سختی سے پوچھنا، تمہیں بخاری کے صفحے بول کے بتائیں گے۔ عروہ حدیبیہ کے موقع پر حضور کے غلاموں کا نبی پاک کے ساتھ منظر دیکھ کے گیا تو جا کے کہنے لگا ان سے تم جنگ نہیں جیت سکتے، کا وجہ کیا ہے، اسلحہ زیادہ ہے، مدرسے زیادہ ہیں، لوگ زیادہ ہیں، کہنے لگا یار میں نے عجیب نظام دیکھا ہے، میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کراتے ہیں، کہتے وہ کس طرح دیکھے تھے جو بادشاہ سجدے کراتے تھے، لیکن کہنے لگا یہ میں نے عجیب نظام دیکھا ہے کہ حضور ناک سے میٹھ نکالتے ہیں، تو بڑے بڑے سیانے بندے عبد الرحمن ابن عوف جیسے رئیس اور عمر فاروق جیسے زیرک اور عثمان غنی جیسے ٹھنڈے اور علی جیسے بہادر، وہ سارے یوں آگے ہاتھ کر کے نا حضور کے ناک سے نکلی ریٹ اپنے چہروں پہ ملتے، کلی کا پانی لینے کے لیے لگتا ہے کہ دوسرے سے لڑ پڑے گے، اور مجھے دے میری باری تو مجھے دے میری باری، کہنے لگے عجیب میں نے نظارہ دیکھا ہے عجیب، کہتے ہیں وضو کے پانی کے لیے لڑتے ہیں، اور جب سونا کوئی بات کرتا ہے تو یوں بیٹھتے ہیں جیسے سر پہ پرندے بیٹھے، سی بھی نہیں کرتے، نماز پڑھا سجنا ملتے ہیں بنتے، میں نے کہا بھول گیا، اب بھول گئی یعنی سب سوم سلام، ایک کو یاد فکر پہ آئی، یاد رکھنا حضور کی غلامی کرو اور اپنی اولادوں کو نبی پاک کا غلام کر کے مت، اگر یہ حضور کی غلامی میں زندہ رہی تو مجھے لگتا ہے قبروں کے اندر چراغ روشن ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کوئی شے پلے نہیں تھی تو میں نے کہتا دفعہ دیکھا کوئی شے ہے تو ایک داغ تھا میرے دل پہ،
اور خوشی کی بات یہ ہے کہ عشق رسول کا تاج کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اور سجنوں ہم نے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. اندر بھی چراغ جلے گا, اندر بھی. اور پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. کسی درویش نے کہا تھا قبر میری کے میرے پیرا دے کر پاؤں پھیرا, کہ قبر دے وچوں ہڈیاں بھی اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. پھر تو منظر نرالا ہو جائے گا, پھر تو رنگ پسے مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور کسی نے کہا تھا کہ ہم تو اس دن بھی تلاش کریں گے, ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے کہ حضور کہاں ہے. صبح قیامت میں نبی پاک کو ڈھونڈیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائے گا, پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. کبھی کبھی ہم سے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کچھ لوگ. تو جب سے کوٹ مٹھن والوں کی ایک بات سنی ہے تو ہمیں بھی کام یاد آ گیا ہے. پوچھتے ہیں نا کئی بندے صاحب آپ کیا کرتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے جواب دینے میں. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا, کہنے لگے میں اپنی حیات کی قربان جاواں, میری محمد وکیل گزر گئی, اپنی حیات کی تو قربان جاواں. دیکھو محمد وکیل گزر گئی, محمد میں خانہ زاد کوہنا ہوں. صورت لکھی ہوئی بندوں قدیزوں میں میرے مادر پدر کی اپنی حیات تو قربان کی ماں. ساری محمد وکیل گزر گئی, عہد نال احمد صدیق گزر گئی. یہ دیکھو نا, یہاں کوئی دلیاں بچھا رہا ہے, کوئی لنگر پکا رہا ہے, کسی نے الیکشن لڑنا ہے, نہ کسی کو گزارتی مقصد ہے. ٹھنڈ میں آئے بیٹھے, موٹر سائیکل پہ آیا بیچارہ, تو ڈھونڈتا ہے, تو تلاش کرتا ہے, کام چھوڑ کے آیا, اپنی حیات کی قربان کی ماں. دیکھو محمد وکیل گزر گئی, عہد نال احمد صدیق گزر گئی. نماز پڑھا کے ہوں تیاں کعبہ بھول گئی یعنی سب سون صلاح ایک کو یاد نہ فکر گیا.